بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان جو اس حکومت کے تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہے بلکہ ختم ہونے والا ہے، حکومت کی ناکام معاشی پالیسیوں نے، وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کی نااہلی، ناتجربہ کاری اور ناکامیوں نے پاکستان کو سیل آؤٹ کے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ پاکستان کے یہ حکومت قومی مفادات برائے فروخت لگا چکی ہے۔ $500 ملین کی قسط لینے کے لیے اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کو داؤ پہ لگایا جا چکا ہے۔ اسٹیٹ بینک کو گروی رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی قومی مالیاتی خود مختاری کا سودا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کا اسٹیٹ بینک جو ہماری معیشت کا رکھوالا ہے، وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہوگا، وہ بین الاقوامی اداروں کو جواب دہ ہوگا۔ اس کے گورنر اور عہدیدار کسی قومی ادارے کے آگے جواب دہ نہیں ہوں گے۔ اس کا مینڈیٹ پاکستان کی معیشت کا گروتھ نہیں ہوگی، جو کہ کسی بھی سینٹرل بینک کے لیے بنیادی فنکشن ہے۔ اسی طرح IMF کے کہنے پر اس حکومت نے 700 ارب روپے کے ٹیکسز آرڈیننس کے ذریعے نافذ کر دیے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں نے یہ ایشو قومی اسمبلی میں اٹھایا اور حکومت کے کسی وزیر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ آئین کا آرٹیکل 73 1 اور 2 واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا قدم جس میں ٹیکس لگائے جائیں، ٹیکسوں کی چھوٹ دی جائے، ختم کی جائے، یا کوئی بھی ایسا قدم جس کا مالیاتی امپیکٹ ہو، فائنینشیل امپیکٹ ہو، وہ منی بل کہلاتا ہے۔ اور منی بل صرف اور فقط قومی اسمبلی کے اندر اوریجنیٹ کر سکتا ہے۔ اس حکومت نے آرڈیننس کے ذریعے 700 ارب کے ٹیکس لگا کے آئین کی دھجیاں بکھیری ہیں اور پارلیمنٹ کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے آئین پہ عمل درآمد کا اختیار بھی IMF کو دے دیا ہے کہ IMF اس چیز کا فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کے مالیاتی بل یا منی بل پارلیمنٹ کے ذریعے منظور ہوں گے، قومی اسمبلی کے ذریعے منظور ہوں گے، یا آرڈیننس کے ذریعے منظور ہوں گے۔ تو وہ روایات جو پاکستان کو 70 سال سے موجود ہیں، اس حکومت نے بھی اس سے پہلے 2 دفعہ منی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا ہے۔ یہ جب بھی منی بجٹ لاتے تھے وہ قومی اسمبلی میں لے کر آتے تھے، اس لیے کہ آئین کے آرٹیکل 73 کے تحت جو بھی منی بل ہوگا وہ نیشنل اسمبلی سے اوریجنیٹ کرے گا۔ تو اب اس حکومت نے پاکستان کے آئین، پارلیمنٹ اور مفادات سے کھیلنا شروع کر دیا ہے، صرف اس لیے کہ یہ اپنے ٹوٹے ہوئے ناکارہ شپ کو افلوٹ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت کی کشتی جس میں چھید ہو چکے ہیں، یہ کسی نہ کسی طور پہ تیرتی رہے، اس کے لیے چاہے پاکستان کے کسی بھی مفاد کا سودا کرنا پڑے۔ اب اس حکومت نے کشمیر کی جد و جہد آزادی کا بھی $1 ارب کے رول اوور میں سودا کر دیا ہے۔ ایک دوست ملک کے ذریعے جو سفارتکاری کی گئی، اس میں کشمیر کو پس پوش ڈال دیا گیا، اور اب وہی بھارت کی حکومت جس کے بارے میں کل تک ہمیں تانے ملتے تھے، جس کے بارے میں عمران خان صاحب قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے لیکچر دیا کرتے تھے
کہ یہ وزیر اعظم مودی ہٹلر ہے، یہ ہندوتوا آئیڈیالوجی جو ہے ایک زہر ہے، اور ہم کو یہ بتایا کرتے تھے کہ بھارت کس طرح مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے، ہمیں لیکچر دیا کرتے تھے کہ کس طریقے سے بھارت میں انتہا پسندی آ گئی ہے۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اب یکا یک بھارت سے کپاس اور اناج درآمد کرنے کی سمریاں ہوائی رفتار سے چل پڑی ہیں، ہواؤں نے رخ بدل لیا ہے، تو کیا بھارت نے آرٹیکل 370 میں جو ترمیم کر کے کشمیر کو اینیکس کیا تھا وہ قدم واپس لے لیا ہے؟ کیا بھارت نے کوئی ایسا کنسیشن دیا ہے جس کے عوض ایک دم حکومت پاکستان جو ہے اب بچھی جا رہی ہے؟ یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ اس حکومت کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے قومی مفاد کو دیکھنے کے لیے، ملک کے مفاد کو دیکھنے کے لیے۔ آج یہ اپنی ناکامی، اپنی نااہلی کی قیمت پاکستان کے مفادات سے وصول کر رہی ہے، جو 22 کروڑ عوام جس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ حکومت جو 3 سالوں میں 3 وزیر خزانہ بدل چکی ہے، درجنوں اور وزیر بدل چکی ہے، جس وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا کہ معیشت کیسے چلانی ہے، جس وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا سیاست کیسے چلانی ہے، جس وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا خارجہ پالیسی کیسے چلانی ہے، میں حیران ہوں کہ اس وزیر اعظم کے ہاتھوں میں ایٹمی طاقت پاکستان کی ڈرائیونگ سیٹ دی ہوئی ہے۔ اس وزیر اعظم کے ہاتھوں میں جو نااہل ہے، نا تجربہ کار ہے اور ناکام ترین ثابت ہو چکا ہے، وہ ایٹمی ملک پاکستان کی ڈرائیونگ سیٹ پر کیسے بیٹھا ہے؟ پاکستان کے عوام نے نہیں بٹھایا۔ جنہوں نے بھی بٹھایا ہے ان سے میں سوال ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک نے آپ کا کیا بگاڑا تھا کہ ایک ہنستا بستے ملک کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے؟ 5.8% سے ترقی کرتی ہوئی معیشت کو ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ اس سال 1.3% سے ترقی کرے گی، بھارت 11.5% پہ ترقی کرے گا، بنگلہ دیش 6% پہ ترقی کرے گا، جنوبی ایشیا کا ہر ملک ہم سے تیز ترقی کرے گا۔ آخر کیوں؟ پاکستان کے عوام نے اس ملک میں کس کا کیا بگاڑا تھا کہ یہ ترقی کا سفر پاکستان کے عوام سے چھین کر یہ نالائق حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں؟ وہ سی پیک اگر مسلم لیگ نون کی حکومت کو نہ ہٹایا جاتا، زبردستی دھاندلی کے ذریعے ہمیں اقتدار سے دور نہ کیا جاتا اور ان پالیسیوں کے تسلسل کو ختم نہ کیا جاتا، تو آج $100 ارب سی پیک کے ذریعے پاکستان میں سرمایہ کاری ہو چکی ہوتی، اسپیشل اکنامک زونز میں اربوں ڈالر کے منصوبے آ چکے ہوتے۔ لیکن آج 3 سال کے بعد بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں مسلم لیگ نون چھوڑ کر گئی تھی۔ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کر دیا گیا، پاکستان میں سی پیک دشمن حکومت لے آئی گئی۔ اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ اس کا فائدہ ہمیں خوشی ہے کہ ایران ہمارا برادر ملک ہے، آج ایران میں $400 ارب کا چین اور ایران کا سی پیک چل پڑا ہے۔ ہمیں خوشی ہے اس کے اوپر، چونکہ اگر ہمسایہ ترقی کرے گا وہ بھی ہماری اپنی ترقی ہوتی ہے۔ ہم اس ویژن کے اوپر یقین رکھتے ہیں، لیکن پاکستان کا نقصان کر دیا گیا ہے سیاسی عدم استحکام پیدا کر کے، اینٹی ڈیولپمنٹ پالیسیز والی حکومت کو لا کر، پولیٹیکل پولرائزیشن کو لا کے، انکمپیٹنس کو لا کے پاکستان کا وہ خواب، پاکستان کی وہ ترقی جو سی پیک سے پیوستہ تھی، اس کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ کون اس کا جواب دے گا؟
یہ سی پیک ہمارے نوجوانوں کا منصوبہ تھا جس نے نوجوانوں کے لیے لاکھوں روزگار پیدا کرنا تھا. اس سی پیک کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. 3 سالوں میں صرف ایک کامیابی آئی ہے کہ جی سی پیک اتھارٹی بن گئی ہے. سی پیک اتھارٹی نے کیا کیا ہے؟ ہم نے سی پیک اتھارٹی کے بغیر 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری 3 سالوں میں لگا کے بنیاد رکھ دی تھی. اب وقت تھا کہ اس 29 ارب ڈالر کے اوپر مزید سرمایہ کاری آتی، بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ آتی، اسپیشل اکنامک زون پھلتے پھولتے. آج 3 سالوں میں ایک بھی اکنامک زون یہ مکمل نہیں کر سکے. کون ذمہ دار ہے؟ اسی طرح ورلڈ بینک نے پاکستان کو افغانستان کے ہم پلہ قرار دیا ہے ویکسینیشن کے پروگرام کے اوپر. ایٹمی ملک پاکستان، اتنی بڑی صلاحیت اور اپنے عوام کے دفاع میں، اپنے عوام کو بچانے کے لیے ہماری صلاحیت افغانستان جیسے انڈر ڈیولپڈ ورلڈ کے ملک کے برابر ہے. 0.1% جو کوریج ریٹ ہے افغانستان کا وہی پاکستان کا ہے. اور ورلڈ بینک کہتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں صرف پاکستان اور افغانستان ہے جن کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں کہ یہ ایلیجبل پاپولیشن کی 100% کوریج کب تک کریں گے. پاکستان میں جتنی ویکسینیشن ہو رہی ہے اس کے لیے ہم برادر دوست ملک چین کے شکر گزار ہیں. اگر چین یہ عطیہ نہ دیتا تو پاکستان کے ہیلتھ کیئر ورکرز، پاکستان کے 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد سب کورونا کے رحم و کرم کے اوپر ہوتے ہیں. یہ چین کی پاکستان دوستی ہے کہ جس سے آج ہمارے ڈاکٹرز، نرسز اور سینئر سٹیزنز اور 60 سال کی عمر سے زیادہ کے لوگ ویکسینیشن کروا رہے ہیں. حکومت پاکستان نے ابھی تک $1 کی ویکسینیشن پروکیور نہیں کی ہے، بلکہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو کورونا ویکسین کے اوپر کاروبار کی اجازت دے رہا ہے. اپنے من پسند لوگوں کو ویکسین امپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور انہیں عوام کی بیماری کے اوپر اربوں روپے کمانے کا لائسنس دیا گیا ہے. یہ حکومت نہایت بے شرمی کے ساتھ کورونا کی بیماری پر بھی کاروبار کرنے کی اجازت دے رہی ہے، جبکہ دنیا کے سب ملک اپنے عوام کو بچانے کے لیے اپنے بجٹ سے لوگوں کو ویکسین فراہم کر رہے ہیں. اگر ایک ملک اپنے عوام کو یہ بنیادی سہولت بھی نہیں دے سکتا تو اس کو ٹیکس اکٹھا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اگر پاکستان کے وہ عوام جو ٹیکس ادا کرتے ہیں انہوں نے کورونا ویکسین بھی اپنی جیب سے خرید کے لگانی ہے تو پھر وہ پاکستان کو کس بات کا ٹیکس دیتے ہیں؟ لہذا آج یہ حکومت پاکستان کو تباہ کرنے پہ تلی ہوئی ہے. انہوں نے اسی طرح ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان ہر تقریر میں قرضے قرضے قرضے. میں پھر یہ بات پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں، ہم نے اگر 5 سالوں میں 10,000 ارب روپے کا قرضہ لیا، اس کے عوض 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے، 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنائی، لاہور سے ملتان، ملتان سے سکھر، حیدرآباد سے کراچی، ایبٹ آباد حویلیاں سے تھاکوٹ، اسی طرح گوادر سے کوئٹہ، گوادر سے خزدار رتو ڈیرو، گلگت بلتستان، مغربی روٹ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہاکلا تک. چپے چپے پر پاکستان میں ترقی کے منصوبے ہمارے ان قرضوں کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے جو قرضے لیے ان سے عوام کی خدمت کی،
اور ترقی کے منصوبے بنائے۔ عمران خان نے 2.5 سالوں میں ہمارے 5 سال کے دور سے زیادہ قرضے لیے ہیں، اور کس چیز کے اوپر لگائے ہیں؟ خسارہ پورا کرنے کے لیے، چونکہ وہ ٹیکس میں اضافہ نہیں کر سکے۔ اور اگر آج وہ قرضوں کی ادائیگی زیادہ کر رہے ہیں، بڑا عمران خان دیکھو وہ اتنا قرضہ ادا کرتے تھے، میں اتنا قرضہ ادا کر رہا ہوں۔ مسٹر عمران خان، یو آر پیئنگ مور ان ڈیٹ سروسنگ بیکاز یور گورنمنٹ ڈبلڈ پالیسی ریٹ۔ آپ کی حکومت نے شرح سود کو دگنا کر دیا تھا، اس لیے آپ کی حکومت پہ قرضوں کی ادائیگی کا بوجھ بھی دگنا ہوا ہے۔ یہ پچھلوں کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کی نالائکی اور آپ کے غلط اقتصادی فیصلوں کی قیمت ہے جو آج پاکستان ادا کر رہا ہے۔ آپ بتائیے، ہمارے دور میں ورلڈ بینک نے کہا ہے 74% تھا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو، آج 94% ہو چکا ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو۔ یہ 20% ڈیٹ جو آپ نے بڑھایا ہے، اس سے پاکستان میں کون سی اینٹ لگائی ہے؟ آج ہی اخبارات میں چھپا ہے کہ دیامیر بھاشا ڈیم اور مومن ڈیم کے لیے جو 240 ارب روپے وابڈا کو ادا کرنے ہیں حکومت نے ایز ایکوٹی، وہ بھی ادا نہیں کر سکے ہیں۔ یہ بھی ڈرامہ ہے، اور ابھی تک انہوں نے بھاشا ڈیم کے لیے فائنینشیل کلوزر نہیں کیا ہے۔ میں پھر متنبہ کرتا ہوں کہ یہ حکومت پاکستان کے سب سے بڑے توانائی کے منصوبے کو اپنی نالائکی سے، انکمپیٹنس سے، نیلم جیلم کی طرح سفید ہاتھی بنانے جا رہی ہے۔ انہوں نے PC-1 ریوائز نہیں کیا۔ 3 سال پرانے PC-1 کے اوپر، پرانی لاگت کے اوپر یہ دھوکہ دے رہے ہیں اس منصوبے کو شروع کرنے کے لیے، اور اس لاگت پہ بھی جو 480 ارب روپے 218 کی لاگت ہے، آج کے 2021 میں یہ 650 850 مجھے نہیں پتا کتنی ہوگی، ریوائز نہیں کی گئی۔ لیکن 480 ارب روپیہ جو 2018 کا کاسٹ ایسٹیمیٹ ہے، اس کا بھی ان کے پاس فائنینشیل کلوزر نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس فائنینشیل کلوزر نہیں ہے، آپ اوپن اینڈڈ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، تو اس کا حشر وہی ہوتا ہے جو نیلم جیلم کا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ حکومت اب پاکستان کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اور میں یہ بات اعتماد کے ساتھ اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اگر یہ اسی طرح سلسلہ جاری رہا تو 2023 میں جو پارٹی الیکشن جیتے گی، وہ حکومت میں بیٹھنے کی بجائے اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دے گی، چونکہ اس تباہ کاری کے عوض کوئی حکومت پتھر کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان نالائکوں کو سے جان چھڑائی جائے، آزاد منصفانہ الیکشن کیا جائے، اور اس ملک کو عوام کی حقیقی نمائندہ، اہل، کیپیبل حکومت دی جائے، جو ملک کے معاشی مسائل کو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر، سب سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر، ایک نیشنل سپرٹ میں، ایک نیشنل چارٹر آف اکانومی کے سپرٹ میں اس ملک کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکے۔ یہ حکومت انکلوسیو گورننس کی لائق نہیں ہے۔ یہ وزیر اعظم ذہنی طور پہ بیمار ہے، یہ نفرت سے بھرا ہوا ہے، یہ نارسسسٹ ذہن کو علامت کرتا ہے کہ جو اپنی خود ستائش میں، اپنی خود نمائی میں، اپنی خود بڑائی میں کسی اور کا وجود تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس طرح کا ذہن پاکستان کو نہ چلا سکتا ہے، نہ درست کر سکتا ہے۔ اور آخر میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں ہم سیاست سے دور ہو گئے ہیں، اللہ کرے کہ وہ دور ہو جائیں،
2018 میں جو کچھ ہوا ہے ابھی بھی وقت ہے کہ اس پہ سجدہ سہو کر لیا جائے اور ملک کو اس بحران سے نکلنے کا موقع دیا جائے۔ اس حکومت کو جو صرف وینٹیلیٹرز کے ساتھ چل رہی ہے، اس حکومت کے وینٹیلیٹر اتارنے کا وقت آ گیا ہے، چونکہ اگر یہ حکومت وینٹیلیٹر سے نہ اتری تو خدا نہ خواستہ پاکستان کی ریاست وینٹیلیٹر پہ نہ چلی جائے۔ ہم نے پاکستان کی ریاست کو بچانا ہے اور اس ملک کو آئینی حکمرانی کے راستے پہ ڈالنا ہے۔ سب لوگ اپنا اپنا کام کریں۔ پاکستان کے جنرلز پاکستان کے سیکیورٹی کے خطرات اور بارڈرز کو دیکھیں۔ پاکستان کے ججز پاکستان کے نظام انصاف کو دیکھیں اور پاکستان کی سیاست پاکستان کے سیاستدانوں اور پاکستان کے عوام کے لیے چھوڑ دی جائے۔ اگر ہر کوئی اپنا کام کرے گا تو یہ ملک 4-5 سالوں کے اندر دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ نالائق، یہ ناکام صرف اپنی 2018 کی غلطی کا پہرا دینے کے لیے وینٹیلیٹر پہ چلائے گئے تو پھر جیسے میں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اس حکومت کے وینٹیلیٹر کی جگہ ریاست پاکستان وینٹیلیٹر پہ چلی جائے۔ احسن اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کا کیا مستقبل ہے؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آزادانہ طور پر فیصلے کر چکی ہے، سینٹ میں کیا حکمت عملی ہوگی، اس کو ذرا بتائیے۔ دیکھیے، پی ڈی ایم ایک منشور ہے آئینی حکمرانی کا۔ مسلم لیگ نون اور باقی جماعتیں اس منشور پہ کاربند ہیں۔ ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے۔ ہم سب قومی اداروں کی عزت کو بحال کرنا چاہتے ہیں اور وہ عزت تب بحال ہوگی کہ جب ہر ادارہ اپنے دائرے میں کام کرے گا اور سب ادارے آئین کے مطابق اشتراک سے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے کام کریں گے۔ ہم سیاست میں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی کسی بھی مداخلت کے خلاف ہیں۔ یہ ایک اصولی موقف ہے اور 73 سال کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ نے جب بھی مداخلت کی ہے، جب بھی منتخب وزراء اعظم کو عدالتوں کے ذریعے فارغ کرایا گیا ہے، اس کے کوئی اچھے نتائج نہیں نکلے ہیں۔ تو اس لیے وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو ایک باوقار ملک بنانے کے لیے، ایک مضبوط وفاق بنانے کے لیے سب لوگ اپنے اپنے دائروں میں جائیں، اپنا اپنا کام کریں اور یہ ملک پھلے پھولے، اور یہی پی ڈی ایم کا منشور ہے۔ اگر پیپلز پارٹی نے سینٹ میں نیا انتخابی اتحاد بنایا ہے جس میں جماعت اسلامی، اے این پی اور باپ پارٹی کو شامل کیا ہے، تو یہ پیپلز پارٹی کی ثوابدید ہے، یہ ان کی چوائس ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ان کا حق ہے۔ اگر انہوں نے ہم سے راہیں جدا کی ہیں اور ایک نیا انتخابی اتحاد باپ پارٹی کے ساتھ مل کر بنایا ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، یہ ان کی چوائس ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کی ان جماعتوں کے ساتھ جو کمیٹڈ ہیں اس ڈیکلریشن پر جو 20 ستمبر کو منظور کیا گیا تھا، ہم اپنی جدوجہد ان کے ساتھ مل کر جاری رکھیں گے اور اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون کوشش کرے گی کہ ایک ایسا انتخابی فرنٹ تشکیل دیا جائے جو پرو کانسٹیٹیوشن ہو، جو پرو پیپل آف پاکستان ہو، جو آئین کے احترام کے لیے کھڑا ہو، جو ووٹ کے احترام کے لیے کھڑا ہو اور جو عوام کے معاشی، سیاسی اور بنیادی حقوق کے لیے کھڑا ہو۔ نہیں، یہ سب ڈس انفارمیشن کا حصہ ہے۔ مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس نے سب سے زیادہ مقابلہ کیا ہے
इंतकामी सियासत का। जितने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, मैं किस किस का नाम लूं, मैं खुद आपके सामने उसकी मिसाल खड़ा हुआ। हमारे नवाज शरीफ साहब से लेके मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, शाहिद खाकान अब्बासी, खादिम हुसैन, ख्वाजा साद रफीक, मिफ्ता इस्माइल, राना सनाउल्ला, MPAs, MNAs, आज भी हमारे MNAs, MPAs, हत्ता ये कि जो ओहदेदार हैं पार्टी के, चेयरमैन यूनियन काउंसिल, बल्दियाती नुमाइंदे, एंटी करप्शन के महकमे से उनके कारोबार तबाह किए जा रहे हैं। उनकी जाती प्रॉपर्टी को सरकारी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके नाजायज कब्जे किए जा रहे हैं। तो अगर हम इंतकामी कार्रवाइयों का सबसे ज्यादा बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं तो हमें कोई किसी किस्म की मसलियत का ताना तो नहीं दे सकता। हमारे मुकाबले में किसी ने चौथा हिस्सा भी कुर्बानी नहीं दी जितनी 3 सालों में मुस्लिम लीग नून ने अपोजिशन के अंदर दी है। सेनेट में कायदे इस्लाफ को अपना ला रहे हैं। देखिए वजीर, अब मैं आपको बताऊं ना, एक नालायक कप्तान हो, वो टीम ना चला सकता हो, उसे खेल का नहीं पता, वो बैटिंग ऑर्डर ही तब्दील कर सकता है, खिलाड़ी तब्दील कर सकता है, लेकिन अगर वो खेल जानता ही नहीं, खेल की अलफ बे नहीं जानता, तो बैटिंग ऑर्डर या टीम तब्दील करने से तो वो नहीं जीतेगा। इमरान खान एक अनाड़ी है, अनाड़ी रहेगा और पहले भी अनाड़ी था। इसके हाथों में मुल्क तबाह हो सकता है। ना तजुर्बेकार सीख सकता है, लेकिन नालायक सीख नहीं सकता। जिसमें कैपेसिटी नहीं है वो लर्न भी नहीं कर सकता। सो वो एक बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट है, जिसका मतलब ये है कि वो सिर्फ अपनी खुद नुमाई पे यकीन रखता है। ही थिंक्स के ही इज किंग कॉन्ग, बाकी दुनिया बड़ी छोटी है। तो जो बंदा खुद नुमाई और खुद नुमाइश और खुद फरेबी के ज़हनी मर्ज में लाक हो, वो लोगों के साथ मिल के इत्तफाक, इत्तेहाद, यकजहती नहीं पैदा कर सकता। तो लिहाजा मैं फिर ये कहूँगा कि इनके हाथों में जितनी देर मुल्क रहेगा तबाह होगा। आप देख लीजिए पंजाब का क्या असर किया है। 6-6, 7-7 दफा चीफ सेक्रेटरी तब्दील, IG तब्दील, 12-12 दफा सेक्रेटरी तब्दील, 12-12 दफा कमिश्नर तब्दील। इस तरह हुकूमतें चलती हैं। गवर्नेंस का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। ठीक है, थैंक यू। अब आप देखिए जनूबी पंजाब से जो फ्रॉड किया है, पहले कहा 90 दिनों में सूबा बनाएंगे। हमने कहा कि सूबा बनाने आओ, हम गैर मशरूत ताउन करेंगे भावलपुर और जनूबी पंजाब सूबों के लिए। आज भी कहते हैं सूबा लेकर आओ। जुमेरात के दिन सेशन में आईनी तरमीम बिल लेकर आओ। भावलपुर और जनूबी पंजाब सूबा बनाने की मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन गैर मशरूत हमायत करेगी, लेकिन ये नहीं बनाना चाहते। लॉलीपॉप दिया, सेक्रेटेरिएट बनाएंगे, और अब वो सेक्रेटेरिएट भी खत्म कर दिया है। तो ये देखिए, ये सब जितने इस शख्स ने यू टर्न लिए हैं, जितने इस हुकूमत ने यू टर्न पे यू टर्न लिए हैं, दुनिया में कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई है। मैं आज मुतालबा करूंगा कि जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फेडरेशन है कि दुनिया में सबसे ज्यादा यू टर्न लेने के ऊपर इमरान खान साहब का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखा जाए। थैंक यू। इश्यूज पे क्यों नहीं बोलती?